بھی اٹھاتا ہوں میں تلوار کے ساتھ، ناشنایان سخن اب تو معافی دے دو، ناشنایان سخن اب تو معافی دے دو، اب تو غالب کا تعلق نہیں دربار کے ساتھ، ناشنایان سخن اب تو معافی دے دو، اب تو غالب کا تعلق نہیں دربار کے ساتھ۔ عشق کرنا کوئی آسان نہیں ہے تابش، عشق کرنا کوئی آسان نہیں ہے تابش، ایک ہی شخص سے اور ایک ہی معیار کے ساتھ، عشق کرنا کوئی آسان نہیں ہے تابش، ایک ہی شخص سے اور ایک ہی معیار کے ساتھ۔ عشق زادوں کے لہو کا یہ اثر لگتا ہے، آج بھی دشت میں نیزے کو ثمر لگتا ہے، عشق زادوں کے لہو کا یہ اثر لگتا ہے، آج بھی دشت میں نیزے کو ثمر لگتا ہے۔ اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے، اس زمانے میں غنیمت ہے میاں، کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے، آنکھ کھلتے ہی اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے، آنکھ کھلتے ہی اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر لگتا ہے۔ ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے، ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا، دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے۔ کوئی گٹھڑی تو نہیں ہے کہ اٹھا کر چل دوں، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے، کوئی گٹھڑی تو نہیں ہے کہ اٹھا کر چل دوں، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عابد صاحب سلامت رہیں، بہت خوبصورت شاعری سنی، اور آخر میں آج کے مشاعرے کے صدر جناب امجد اسلام امجد، بہت عظیم شاعر، اس دور کے بہت اہم شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نگار، دانشور، اور سب سے بڑھ کر ایک بہت خوبصورت انسان، بڑی محبت سے جناب امجد اسلام امجد۔ حد سے حد گماں تک کوئی جا سکتا ہے، حد سے حد گماں تک کوئی جا سکتا ہے، ڈھونڈنے اس کو کہاں تک کوئی جا سکتا ہے، حد سے حد گماں تک کوئی جا سکتا ہے، ڈھونڈنے اس کو کہاں تک کوئی جا سکتا ہے، کشتی شوق ہے خطرے کے نشان سے آگے، کشتی شوق ہے خطرے کے نشان سے آگے، اور خطرے کے نشان تک کوئی جا سکتا ہے، کشتی شوق ہے خطرے کے نشان سے آگے، اور خطرے کے نشان تک کوئی جا سکتا ہے۔ مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمیں ذات ہوں میں، مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمیں ذات ہوں میں، سو وہاں ہوں کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے، مرتبہ میرا یہی ہے کہ زمیں ذات ہوں میں، سو وہاں ہوں کہ جہاں تک کوئی جا سکتا ہے۔ بھنور میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے، بھنور میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے، سرے ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے، بھنور میں کھو گئے ایک ایک کر کے ڈوبنے والے، سرے ساحل کھڑے تھے سب تماشا دیکھنے والے، خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، خدا کا رزق تو ہرگز زمین
پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پر کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستان سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آنسوں کا خوں بہا نہیں ملتا۔ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آنسوں کا خوں بہا نہیں ملتا۔ زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں، سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے۔ اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوشمے سما گئے، جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشمے خوشمے سما گئے، وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے، وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے۔ یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ یہ جو بندگان نیاز ہیں یہ تمام ہیں وہی لشکری، یہ جو بندگان نیاز ہیں یہ تمام ہیں وہی لشکری، جنہیں زندگی نے امانت دی تو تیرے حضور میں آ گئے۔ یہ جو بندگان نیاز ہیں یہ تمام ہیں وہی لشکری، جنہیں زندگی نے امانت دی تو تیرے حضور میں آ گئے۔ وہ چراغ جہاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نبو ہوئی، وہ چراغ جہاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگو ہوئی، تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے، تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپ کے بجھا گئے۔ اس کا آخری شعر ہے کہ میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے،
मेरी उम्र से न सिमट सके, मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। तेरे पास जितने जवाब थे तेरी एक निगाह में आ गए। हम सब उम्र किसी दौर में पढ़ते तो रहे ही हैं, कुछ पढ़ाते भी नहीं हैं। एक एक नज़्म है ये, आप जैसी ऑडियंस को देख के मेरा जी चाह रहा है मैं आपको सुनाऊं। एक दफ़ा मैं अपने तदरीसी दौर में क्लास टेस्ट ले रहा था, तो क्लास टेस्ट लेने के दौरान एक नज़्म का आइडिया मेरे दिमाग में आया, वो मैं नज़्म आपको सुनाता हूँ। इसका उन्वान ही है कमरा इम्तिहान दे। बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाते हैं, या सवालनामे को देखते ही जाते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल। मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर में इम्तिहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था, किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल आया है। किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेनिगाह आँखों से देखता हूँ पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्ज़ों पर उंगलियां घुमाता हूँ, हाशिए लगाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवालनामे को देखता ही जाता हूँ, देखता ही जाता हूँ। जी मैं 3-4 शेर सुने। कहाँ आगे रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। क्या बात। कहाँ आगे रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सुबह कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। सुबह कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन,
اسے بھول جا تو نوازش اسی رو کی ایک نظم ہم دوستوں نے بہت سنی ہوئی ہے، کچھ اب آپ کے لیے نہیں ہوگی. یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نظم لکھی ہے، اس کو کمیونیکیشن گیپ، جنریشن گیپ اور جو بھی چاہے نام دے لیجیے، شاید ہم سب پر یہ اپلائی ہے ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اس کا عنوان ہے علی ذیشان کے لیے ایک نظم. کیا بات. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری. نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری. مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید. ازل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں. میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں. آخری بند ہے، اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا. اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا اور اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا. جی میں بالکل میں اس کو میں آخر میں اصل میں سناتا ہوں، اس لیے میں اس کو کہے تو آخر میں سنا دوں. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے، کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے، نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے.
نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے، نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے۔ نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے، اور یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے۔ ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش ہنسی حالیں بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کوئی بیت ہوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا کہاں تک ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کوئی بیت ہوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی روح ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی روح ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ بچھڑنے کی گھڑی ہو